انہوں نے زندگی بھر جو ہے سوکھی روٹی کھایا ہے، آج میں اس کو بریانی کھلاؤں گا۔ دعوت دینے گئے۔ اب اللہ والے کی شان یہ ہے کہ وہ لوگ دعوت جلد قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ دعوت قبول کرنا سنت میں سے ہے، حضور کی سنت ہے یہ۔ دعوت قبول کر لیے، فلاں ٹائم آنا ہے وہ بھی قبول کر لیے۔ جب وہ دن آیا تو اس امیر زادہ نے اپنے محل کو سجایا، اعلان کر دیا کہ فلاں بابا میرے ہاں آنے والے ہیں۔ اپنے نوکر چاکروں سے کہا وہ جس دروازے سے آئیں گے اسے روکنا مت آنے دینا۔ محل کو سجایا، بستر کو سجایا، صوفہ گدا کو سجایا، اور گھر کے لوگوں سے کہا اسے آنے دینا، وہ جس میں بیٹھنا چاہیں گے کوئی روکنا مت بیٹھنے دینا۔ جب وہ دن آیا، اللہ والے کے آنے کا وقت قریب آیا تو دروازہ کھلا ہے، بستر لگی ہے، کرسی لگی ہوئی ہے، نوکر چاکر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، خود پیسہ والا آدمی گیٹ پہ جا کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ادھر سے اللہ والے آ رہے ہیں، جھومتے ہوئے آ رہے ہیں، تسبیح اللہ کی بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس امیر آدمی نے سمجھا تھا وہ جھوپڑی میں رہنے والا ہے، سوکھی روٹی کھانے والا ہے، آج میرا عمدہ محل میں آئے گا، عمدہ بستر دیکھے گا، صوفہ گدا دیکھے گا، پتہ نہیں یہ کہاں بیٹھیں گے اور کتنی خوشی ان کو ہوگی۔ سارے دروازے کھول دیے ہیں اور سارے مہمانوں کو بھی بلائے ہیں۔ وہ اللہ والے جب دروازے کے اندر آیا تو جہاں لوگ چپل اور جوتا اتار کے رکھتا ہے وہیں پر وہ اللہ والے بیٹھ گئے۔ لیکن پہلے بات طے ہو گئی تھی، اے بادشاہ، اے پیسہ والا، اگر میں تیرے گھر میں آؤں گا تو ایک شرط یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا وہی کروں گا، تمہیں روکنے اور ٹوکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مان گیا تھا۔ اب وہ اللہ والے جہاں لوگ جوتے اور چپل اتارتے ہیں وہیں پر بیٹھ گئے۔ اب یہاں شرط لکھی ہوئی ہے، اب کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ اس بادشاہ آدمی کا، پیسہ والے کا ہوش گم ہے کہ میں نے کیا کیا ہو گیا، سب کچھ تو میں نے اسی کے لیے سجایا اور یہی وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں نوکر چاکر بیٹھنا نہیں چاہتے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اب انہوں نے گھر والوں سے کہا، نوکر چاکروں سے کہا، دیکھو وہ دسترخوان لگی ہوئی ہے، جہاں پر وہ چاہیں گے بیٹھیں گے، جو چاہیں گے کھائیں گے، مگر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو کوئی روکے اور ٹوکے۔ جب کھانے کا وقت آیا، دسترخوان لگا ہے، سارے مہمان دسترخوان پر بیٹھ گئے، وہ اللہ والے اسی جگہ بیٹھ گئے اور اپنے جھولے سے سوکھی روٹی نکال کے توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں۔ اس امیر آدمی کا کھانا وہ نہیں کھائے۔ اس لیے ایک جملہ اور میں یہاں کہتا ہوں، رمضان شریف میں ادھر ادھر سے پارٹی اور دعوت ملتی ہے، تو رمضان شریف میں جو افطار کی دعوت ملتی ہے، کبھی کسی نیتا کے طرف سے تو کبھی فتا کیا کے طرف سے، تو ان لوگوں کی دعوت کو مت کھایا کیجیے۔ کیوں؟ پہلے کھانے سے پہلے جانچ لیجئے کہ وہ جس پیسے سے خریدنے والا ہے وہ جائز کا ہے کہ ناجائز کا ہے۔ اگر حرام کا لقمہ ایک بھی پیٹ میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ 40 دن کی عبادت کو برباد کر دے گا۔ رمضان میں اکثر مسجدوں میں یہی ہوتا ہے، اس لیے اس بات پر غور کیجیے گا اور خیال رکھیے گا کہ ہم جس کی افطار کھانے والے ہیں، وہ جو پیسہ لگا کے خریدا ہے ان کا دھندا کیا ہے، ان کی کمائی کیسی ہے، جائز کی ہے کہ ناجائز کی ہے۔ اگر ذہن نے فیصلہ کر لیا کہ یقیناً اس کی کمائی جائز کی ہے تو شوق سے کھائیے، اگر دیکھیے کہ ناجائز کی کمائی ہے، وہ پیر میں بھی آ کے گرے تو مت کھائیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، وہ اللہ والے سوکھی روٹی کھا لیے، پیسے والے کا کھانا نہیں کھایا۔ سارے لوگ جب کھانا کھا کے اٹھ گئے، اس اللہ والے نے کہا ایک کڑھائی لے کر کے آؤ اور لکڑیاں جمع کرو۔
लकड़ियाँ जमा किया गया, क्योंकि बात पहले लिखी हुई है कि मैं जो कहूँगा तुम्हें मानना होगा। लकड़ियाँ जमा किया गया, कढ़ाई को लाया गया। उस अल्लाह वाले ने कहा इसको आग लगाओ, जलाओ। लकड़ियाँ जल रही है, उसके ऊपर कढ़ाई को रखा गया है। कढ़ाई जब लाल सुर्ख हो गया, कढ़ाई जब लाल सुर्ख हो गया तो उस कढ़ाई के ऊपर अल्लाह वाले नंगे पैर खड़े हो गए और कहने लगे, ऐ लोगों सुनो, मैंने सुबह से शाम तक जो जो किया है उसका मैं तुम्हें हिसाब देता हूं, लेकिन याद रखना बादशाह, जैसे ही मैं इससे उतरूंगा तुम्हें भी इस पर खड़ा होना होगा और तुम्हें भी आज पूरे दिन के बारे में हिसाब देना होगा। अल्लाह वाले उसी कढ़ाई पर चढ़ गए। पूरे दिन में क्या क्या किए उसका हिसाब दे रहे हैं कि यहाँ मैंने ये काम किया, यहाँ मैंने ये काम किया, यहाँ मैंने खाना खाया, यहाँ मैंने चला, यहाँ बैठा, यहाँ सोया। पूरे दिन का हिसाब देने के बाद कढ़ाई से नीचे उतरते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ओ बादशाह, ओ पैसा वाले लोग, आओ इसी कढ़ाई पे खड़े हो जाओ और खड़े होकर के जो है पूरे दिन का हिसाब दो। एक दिन में तुमने क्या क्या किया। उस पैसा वाले ने हाथ जोड़ के कहा, ए बाबा, ये काम मैं कैसे करूंगा, इस पे मैं पैर रखूंगा तो जल जाऊंगा, इस पर पैर रखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, ताकत मेरे अंदर नहीं है। उस अल्लाह वाले ने फरमाया, ओ नादान, फिर तुम कैसी जिंदगी गुजारते हो, एक कढ़ाई में, गरम कढ़ाई पर तुम खड़ा हो करके एक दिन के बारे में हिसाब नहीं दे सकते हो। मैदान माशर में जमीन तांबे की होगी, इससे भी ज्यादा गर्म होगी। उस दिन नंगे पैर हो गए, पूरी जिंदगी के बारे में अल्लाह की बारगाह में कैसे हिसाब दोगे। मेरे भाइयों, कुछ समझे, हर आदमी को नंगे पैर मैदान माशर में रहना होगा और जमीन मिट्टी की नहीं होगी, जमीन तांबे की होगी। सूरज आसमान पर नहीं होगा, सर के ऊपर होगा, सवाए नेज़े पर सूरज होगा। अभी सूरज का पीठ जमीन के तरफ है, उस वक्त उसका चेहरा जमीन के तरफ होगा। जिसका पीठ इतना चमकता है उसका चेहरा कितना चमकेगा, वो भी सर के ऊपर होगा। उसकी गर्मी से जमीन जो है पूरी सुर्ख हो जाएगी। ऐसे आलम में हर बंदे को नंगे पैर खड़ा होना होगा और एक दिन 50,000 साल का होगा। उस दिन इंसान अपने पसीने में डुबकी लगाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन किसी का पसीना इतना होगा कि उसके घुटने तक होगा, किसी का कमर तक होगा, किसी का गले तक होगा, किसी का पसीना इतना होगा कि वो अपने ही पसीने में डुबकी लगाएगा। जैसे समंदर में आदमी डूबता है, तालाब में आदमी डूबता है, नदी में आदमी डूबता है, ऐसे ही आदमी का पसीना होगा और कोई किसी के पसीने में नहीं डूबेगा, हर आदमी अपने अपने पसीने में डूबेगा। जो जैसा गुनहगार होगा, जो जैसा पापी होगा, पाप करने वाला होगा, उसका पसीना उतना ही होगा। इसलिए उस दिन के बारे में सोचिए कि जब हम एक गरम कढ़ाई पर खड़े होकर के 1 घंटे की हिसाब ना तो हम दे पा रहे हैं ना आप दे पा रहे हैं, तो फिर रोज़े क़यामत 50,000 साल का दिन होगा। उस वक्त हम क्या करेंगे? उसमें बात बहुत अच्छी हो रही है, आप बैठ के सुनिए, आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी नामे अमाल में जन्नत लिखा हुआ नहीं है आपका, ना हमारा, ना आपका, ना किसी का। किसी के नाम पर जन्नत अभी लिखा हुआ नहीं है, वो तो अमल और करतूत के बिना पर मिलेगा। तो बहरहाल मैं बता रहा था कि मैदान माशर में हर आदमी को जो है खड़ा होना होगा, नंगे पैर खड़ा होना होगा और सबका हिसाब होगा इस पर। ना वह अमीर बच पाएगा ना गरीब बच पाएगा, बचेगा वही जिसका सर अल्लाह की बारगाह में दिन में 5 मरतबा झुकता है और अल्लाह के खौफ से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है।
تو بہرحال یہ شادی کا موقع ہے، گھر والوں کے طرف سے بار بار اشارہ ہو رہا ہے، تو آئیے 2-4-10 منٹ شادی کے تعلق سے بھی سماعت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کی جب شادی کریں تو پہلے اس بات پر توجہ رکھیں کہ شادی میں میرے نبی کی سنت کیا ہے، شادی میں میرے نبی کی سنت کیا ہے، اور کس انداز سے ہم شادی کریں گے کہ اللہ بھی راضی ہوگا، رسول پاک بھی خوش ہوں گے، سنت بھی ادا ہوگی، ثواب بھی ملے گا۔ تو شادی کرنے سے پہلے اس طریقے کو جاننا ضروری ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، شادی کے موقع پر لوگ دنیاوی باتوں کو لے کے آتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں شادی کرو تو شادی جو لوگ کرتے ہیں وہ 4 چیز کی بنیاد پر۔ پہلا وہ دیکھتے ہیں کہ حسن کیسا ہے، دوسرا دیکھتے ہیں کہ دولت کتنی ہے، تیسرا دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے، چوتھا دیکھتے ہیں کہ دیندار ہے کہ نہیں۔ آقا کریم نے دیندار پر توجہ فرمایا ہے، دیندار کو ترجیح دیا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر حسن اچھا ہے، دیندار نہیں ہے تو یہ حسن بیکار ہے۔ دولت والے ہیں، اگر دیندار نہیں ہے یہ دولت بیکار ہے۔ خاندان والے ہیں، اگر دولت نہیں ہے خاندان بیکار ہے۔ اگر دیندار ہے تو سب کچھ ہو یا نہ ہو، اگر دین ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اگر دیندار ہے خاندان بھی اچھا ہے، دیندار ہے حسن بھی اچھا ہے، دیندار ہے دولت کم ہو لیکن اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، رسول راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے پہلے لڑکا یا لڑکی کچھ بھی کھوجنے سے پہلے دیندار دیکھیے اور دین پر توجہ دیجیے۔ اگر دین صحیح سالم ہو تو پھر اس رشتے کو ہنس کر کے قبول کیجیے۔ اور یہ آسان ہے، آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ آپ کو لڑکا کھوجنا ہے، شادی کے لیے لڑکا چاہیے، تو جس بستی میں آپ اپنی بچی کی شادی کرانا چاہتے ہیں اس بستی کی مسجد میں چلے جائیے، اس محلے کے مسجد میں چلے جائیے اور دیکھیے کہ کون کون نوجوان نماز پڑھنے آتا ہے، اور اس میں جو اچھا لگے آپ کو پھر اس کا پتہ لیجئے، اس کے گھر تک پہنچیے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دین دیکھیں گے، دینداری دیکھ کر کے اپنی بچی کی شادی کریں گے، آپ کی بچی یہاں بھی خوش رہے گی، سسرال میں بھی خوش رہے گی۔ اور میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اے میری بہنوں، بے نمازی لڑکوں سے کبھی ہرگز شادی مت کرنا، اس لیے کہ جو اللہ و رسول کا نہیں ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس لیے ان لوگوں سے بچ جانا، اور جو نماز پڑھتا ہے ان لوگوں سے ہنس کے رشتہ قبول کر لینا۔ لڑکی بھی کھوجنے چاہیے تو لڑکی کے اندر پہلے دیکھیے کہ وہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں، شریعت پر چلنے والی ہے کہ نہیں، کنیز فاطمہ بن کر اپنی زندگی گزارنے والی ہے کہ نہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، آج شادی کر کے لوگ بہو گھر لاتے ہیں، کل سے اس گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے، لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بہو ایسا لے کے آیا ہوں، بہو ایسی لے کے آیا ہوں کہ گھر کا ماحول بگڑ گیا ہے، گھر کی شانتی ختم ہو گئی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، شادی کرنے سے پہلے غلطی کی ہو، شادی جو کی ہو
وہ جہیز کی بنیاد پر کی ہو، دولت کی بنیاد پر کی ہو، اگر دیکھتے کہ جس لڑکی سے ہم نکاح کرنے والے ہیں وہ کنیز فاطمہ بن کر اپنی زندگی گزارنے والی ہے کہ نہیں ہے، اگر یہ دیکھ لیتے تو اس گھر کا ماحول کبھی بگڑتا نہیں، اس گھر کی شانتی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جو لڑکی شریعت پر چلنے والی ہوگی، نماز پڑھنے والی ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہوگی، وہ اپنی ماں کی بھی عظمت کو جانے گی اور اپنے ساس کی بھی عظمت کو جانے گی، اپنے باپ کا بھی مرتبہ وہ جانتی ہے اور اپنے سسر کا بھی مرتبہ وہ جانتی ہے۔ تو اس پر ہمیں غور کرنے کی بات ہے۔ لڑکی کھوجئے تو دیندار کھوجئے، لڑکا بھی کھوجئے تو دیندار کھوجئے، اس کے بعد باراتی لے کے جائیے تو باراتی میں جانے سے پہلے دیکھیے کہ ہماری براتیوں میں کوئی شرابی تو شامل نہیں ہے، کوئی جوا کھیلنے والا شامل تو نہیں ہے۔ اگر جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا ایسے لوگوں کو اپنے باراتیوں میں شمار کرو گے تو ہرگز کبھی جو ہے برکت اس شادی سے نہیں ہوگی۔ تو کرنا کیا ہے؟ نیک لوگوں کو باراتی میں شامل کرو، نمازی کو، متقی کو، پرہیزگاروں کو براتیوں میں شامل کرو اور جا کے وہاں نکاح پڑھاؤ۔ جب قاضی خان نکاح پڑھا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے مولا یہ دونوں جوڑی کو اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کے صدقے میں اس دونوں جوڑی کو تا قیامت تک سلامت رکھنا، اور جب تک اس کی زندگی ہے مولا پوری زندگی صحیح سالم کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ادھر قاضی خان دعا کریں گے، ادھر نمازی لوگ آمین کہہ دیں گے، یقیناً یہ دعا قبول ہوگی اور اس بچی اور اس لڑکے کی زندگی میں باہر آ جائے گی، ان کے مقدر کا ستارہ چمکنے لگے گا۔ ٹائم ہو گیا۔ تو یہ انداز سے اپنے بچوں کی شادی کیجیے کہ باراتی میں نیک لوگوں کو شمار کیجئے اور شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی دونوں کو دیندار دیکھیے۔ جب آپ اس پر اتر جائیں گے نا تو پھر آپ کے محلے میں یا ہماری قوم میں کوئی انسان دین سے دور نہیں ہوگا، ہر انسان دین سے جڑ جائے گا، دین سے قریب ہو جائے گا۔ تو اسی بات پر توجہ رکھنے کی ضرورت